السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورۃ یاسین کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور چاند ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ دوبارہ پرانی کھجور کی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے یہ 7ویں نشانی ہے چاند، جس کی اللہ تعالیٰ نے منزلیں مقرر کرتی ہیں۔ اس کے 28 منزلیں ہیں اور یہ روزانہ ایک منزل طے کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں جب یہ طلوع ہوتا ہے پہلی تاریخ کو تو بالکل باریک سی ڈنڈی کی طرح ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ 14ویں کی رات کو مکمل چاند ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا زوال شروع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ گھٹنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پرانی کھجور کی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہ چاند جو گھٹ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، کبھی موٹا ہے، کبھی پتلا ہے، کبھی مکمل ہے اور کبھی بالکل نظر نہیں آ رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ وہ اس چاند کے ساتھ جیسے سلوک کرنا چاہتا ہے وہ کر رہا ہے، اور اس نے یہ طے کر دیا ہے کہ اس نے ایسا ہی کرنا ہے۔ والقمر قدرناہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ کام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور اپنی قدرت ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ وہ اتنی عظیم ہستی ہے اور اتنی قدرت والی ہستی ہے کہ اس نے اس چاند کے ساتھ یہ طے کر دیا ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل، اللہ فرماتے ہیں سورج کو ہم نے روشن بنایا، چاند کو بھی نور بنایا، اور اس کی ہم نے منزلیں طے کر دی ہیں لتعلموا عدد السنین بالحساب، تاکہ لوگ سالوں کی گنتی کا اور حساب کا خیال کر سکیں۔ تو یہ جس کو ہم قمری تقویم کہتے ہیں، یہ اسلامی کیلنڈر بھی کہہ دیتے ہیں، ہجری کیلنڈر بھی کہہ دیتے ہیں، یہ ایک جیسا کہ علماء نے لکھا ہے فطری تقویم ہے۔ ہر بندہ اس کو چاند کو دیکھ کر اپنے دنوں کا حساب رکھ سکتا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ آج کون سی تاریخ ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یعنی ان لوگوں کے لیے جو ہر قسم کی ٹیکنالوجی سے دور ہوں، ان کے لیے بھی یہ اللہ بندوبست فرما دیا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنا حساب کتاب کر سکتے ہیں اور سالوں کی گنتی کا حساب رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے چاند کے حوالے سے فرمایا کہ وہ اپنی منزلیں طے کرتا کرتا حتی عاد کالعرجون القدیم، پرانی کھجور کی ٹیڑھی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، ڈنڈی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو جو چاند خود مڑ جاتا ہے اور اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے، وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس طرح یہ چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے، پہلے بالکل باریک سا، پھر بڑھتے بڑھتے مکمل ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دوبارہ سے ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے جب باہر آتا ہے تو بالکل کمزور سا، پتلا سا ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے مہینے سال گزرتے جاتے ہیں، انسان اپنی جوانی کی طرف چلتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ جوبن پر ہوتا ہے، عہد شباب اس کا اپنے شباب پر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ زوال کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اس دنیا سے غائب ہو جاتا ہے، جیسے چاند آخری تاریخوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن جس طرح چاند غائب ہونے کے بعد اگلے مہینے دوبارہ سے نمودار ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان بھی اس دنیا سے جانے کے بعد ایک وقت آئے گا جب اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ملے گا کہ نکلو قبروں سے اور چلو اپنے رب کی طرف، تو انسان دوبارہ سے قبروں سے نکل کر اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہو جائیں گے، اور وہاں پر جا کر انہیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ تو جیسا کہ ہم نے ابتدا میں ذکر کیا تھا، یہ سورۃ مکی ہے، اور اللہ رب العالمین کفار مکہ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس آخرت کا تم انکار کرتے ہو، اس کی چند جھلکیاں تو اللہ رب العالمین نے تمہیں دنیا میں دکھا دی ہیں۔ یہ سورج چاند کا، یہ دن رات کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے، یہ بار بار آ جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح اگر تم بھی دنیا سے چلے جاتے ہو اور تمہیں اپنے آباء و اجداد نظر نہیں آ رہے، تو ایک وقت آئے گا
جب وقت آئے گا تو پھر اللہ رب العالمین انہیں تمہارے سامنے اٹھا کھڑا کریں گے اور پھر تم کچھ نہیں کر سکو گے، وہاں پر تمہیں پھر اپنے اس انکار کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 40 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ سورج اس کے لیے لائق ہے کہ چاند کو جا پکڑے، یعنی وہ اپنے مدار سے ادھر ادھر ہو کر چاند کے پاس پہنچ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آنے والی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس کا وقت مقرر کر دیا ہے وہ اسی وقت میں آئے گا۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جس کے لیے جو منزل طے کر دی ہے، جو راستہ بنا دیا ہے، جو مدار قائم کر دیا ہے، جو وقت مقرر کر دیا ہے، وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو ہر ایک اپنے اپنے مقرر کردہ راستے پر چل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قدیر ہے، خوب قادر ہے ہر معاملے پر، چاہے تو ان مقرر راستوں کو بھی وہ آگے پیچھے کر سکتا ہے، ان میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں کفار مکہ نے جب مطالبہ کیا کوئی نشانی دکھایا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا تو وہ ٹکڑوں میں، دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ایک سائڈ پر اور دوسرا دوسری طرف۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی چاہیں تو اس طریقے سے اپنی قدرت کاملہ کے جو مظاہر ہیں وہ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد اور ان کے نائب تھے، ان کی وفات کے بعد جو بنی اسرائیل کے نبی بنے، یوشع بن نون علیہ السلام، وہ دشمن سے لڑ رہے تھے کہ سورج کے غروب کا وقت آ گیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ سورج غروب ہو گیا تو دشمن سے اس طرح سے نپٹا نہیں جا سکے گا جس طرح سے حق ہے، تو اے اللہ اس کو ہمارے لیے روک دے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورج کو غروب ہونے سے روک دیا یہاں تک کہ انہیں فتح مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنے قدرت کاملہ کے اس طرح سے مظاہر اور نمونے دکھا دیتے ہیں، لیکن عمومی اصول اور قانون یہی ہے کہ یہ چاند اور سورج اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے کے وقت مقرر کر دیا ہے، جو راستہ بنا دیا ہے، یہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور ان میں نصیحت ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سب مسلمانوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے، کہ ہم اس اللہ کی قدرت کو چیلنج نہ کریں، اس اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہ کریں جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جو بظاہر ہمیں نظر آتے ہیں، حالانکہ ان سے بھی یعنی وسیع و عریض اور بڑے بڑے ستارے سیارے اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، لیکن جو ہماری عام ایک آنکھ سے نظر آتے ہیں، سورج اور چاند، ان کی مثال دے کر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ سلوک کر سکتے ہیں، ان کو ان کے لیے قاعدہ اور قانون مقرر کر سکتے ہیں اور یہ اس سے سرتابی کی مجال نہیں رکھتے، تو اسی طرح ہم انسانوں کو بھی چاہیے کہ اپنی مرضی سے، اپنی اس اختیار سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہم تیار کر لیں۔ آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور انسانوں کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بے شک ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اس سے وہ کشتی بھی مراد ہو سکتی ہے جو سیدنا نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، جب انہوں نے اللہ کے حکم سے اس کشتی کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس وقت جو بھی ان کے ساتھ ایمان والے لوگ تھے ان کو اس میں سوار کیا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، اپنے اہل خانہ کو اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان افراد کو اس کشتی پر سوار کر لو۔ تو چونکہ اس کے علاوہ باقی سب لوگ اس وقت غرق کر دیے گئے، تو اس لیے اس کا شاید یہاں پر ذکر ہے، اور اس سے ویسے عام کشتیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ سے انسان نے یہ سیکھا کہ کیسے کشتی بنانی ہے، اور پھر یہ سمندر جس میں یعنی چھوٹی سی چیز آپ ڈالیں تو وہ بہہ جاتی ہے، غرق ہو جاتی ہے، یہ جہاز بڑے بڑے کشتیاں بڑی بڑی اس پر چلتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے، تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، آیت نمبر 42 میں وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، کہ ہم نے انسانوں کے لیے اس جیسی کئی اور چیزیں بنائی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، یعنی ایک تو یہ کشتیاں ہیں جو سمندر میں چلتی ہیں، اس کے علاوہ جیسے
کشتیوں کے علاوہ یعنی بڑے بڑے بحری جہاز، اسٹیمر، آبدوزیں اور طیارہ بردار جہاز وغیرہ، وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو خشکی پر چلنے والی چیزیں ہیں، ہوائی جہاز ہے، یا اسی طرح جو جانور ہیں، اونٹ، اور اسی طرح گھوڑے وغیرہ، یا جو آج کل ہم نے بنائی ریل گاڑی، بس اور دیگر چیزیں جو بھی یعنی ہماری سواری کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانوں کو سکھایا گیا، اور انسان نے اپنی اس عقل کا استعمال کر کے ان کو بنا لیا۔ تو وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنایا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہانت دی، اور انسان کو اللہ رب العالمین نے ان کے بنانے کا طریقہ الہام کیا، اور کسی نہ کسی کے ذہن میں کوئی بات ایسے آ جاتی ہے کہ یہ چیز ایسے ہونی چاہیے، یہ ایسے ہونی چاہیے، اور انسان اس کے مطابق وہ بنا لیتا ہے۔ تو اصل جو پیچھے خیال ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آتا ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مجید میں واضح ارشاد ہے کہ ہم نے فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق جو ہے آپ کشتی بنائیے۔ تو انہیں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ پورا طریقہ بتایا کس طریقے سے کشتی بنانی ہے، اور باقی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کے دل میں ڈالا کہ اس طرح سے سواری بنے گی، اس طرح سے مشین جڑے گی تو یہ سواری بن سکتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا نتیجہ ہے کہ انسان نے اپنے لیے اس وقت بہت سے لگژریس جو ہیں سواریاں بنا لی ہیں، اور آرام دہ اور پرسکون چیزیں بنا لی ہیں جس میں وہ سفر کرتا ہے۔ تو یہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے لیے نشانی ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے لیے یہ چیزیں بنائی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 43 میں، وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کرتے ہیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد سننے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں۔ یعنی جو کشتیوں میں ہم سوار ہو کر بڑے بڑے سفر کرتے ہیں بحری جہاز کے ذریعے ایک ملک سے، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کی طرف، تو یہ اللہ رب العالمین کی اس دی ہوئی مہلت کی وجہ سے ہے، جس کا اللہ رب العالمین اظہار فرماتے ہیں۔ اگر اللہ چاہیں تو ایک آن میں بڑے بڑے جہازوں کو تباہ و برباد کر دیں، غرق کر کے رکھتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے فلا صریخ لہم، پھر نہ کوئی فریاد سننے والا ہوگا، ولا ہم ینقذون، اور نہ انسان بچانے والا ہوگا، کوئی انسان کو بچانے والا ہوگا۔ تو اس لیے جب بھی کسی سواری پر سوار ہوں تو ہمیں لازماً اللہ رب العالمین سے دعا کر لینی چاہیے، جیسے کہ قرآن مجید میں تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یا دوسری سواری پر فرمایا لتستووا علی ظہورہ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور ہم اس پر قابو پانے والے نہ تھے، وانا الی ربنا لمنقلبون، ہم جتنا بھی سفر کر لیں دنیا میں لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تو اسی طرح یعنی کسی بھی سواری پر، آپ بائک پر سوار ہو رہے ہیں، آپ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، آپ ٹرین میں بیٹھ رہے ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھ رہے ہیں، جہاں پر بھی آپ سوار ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے ضرور دعا کیا کیجیے، اللہ رب العالمین سے ضرور عافیت کا سوال کیا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہمیں یہی بتاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سواری پر سوار ہوتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے، اور یہ دعائیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کا آغاز کرتے تھے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بس میں بیٹھ گئے ہیں، ہم ایروپلین میں بیٹھ گئے ہیں، ہم ریل گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں، ہم اپنی ذاتی گاڑی میں ہیں، بس اب یہ تو سفر طے ہوا ہی ہوا، یہ ہم بس 5 گھنٹے میں پہنچ رہے ہیں، ہم 4 گھنٹے میں پہنچ رہے ہیں، ہم گھنٹے کے اندر آپ کے پاس ہوں گے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ سفر جو شروع ہم نے یہاں سے کیا ہے اس کا آغاز کہاں، اختتام کہاں پر ہوگا۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کا نام لے کر اپنے سفر کا آغاز کرنا چاہیے۔ تو کشتی ہے، ہوائی جہاز ہے، ریل گاڑی ہے، کسی بھی سواری کو اس کی منزل تک پہنچانا یہ اللہ رب العالمین کے فضل اور مہربانی سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کشتیوں کو پار لگانا اللہ کا کام ہے۔ جو دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کا نام لیتے ہیں، تو وہ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور شرک ایسا گناہ ہے جس کی اللہ رب العالمین نے کوئی معافی نہیں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، کہ جب سمندر میں تمہیں نقصان آ پہنچتا ہے تو تمہارے معبود تم سے گم ہو جاتے ہیں اور تم صرف اللہ کو پکارنے لگتے ہو۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب اللہ رب العالمین تمہیں نجات دے کر خشکی پر لے آتے ہیں تو پھر تم اسے اعراض کرتے ہو۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان کتنا ناشکرا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے بھی اس کا انکار کر جاتا ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں، لیکن ہم نہیں کرتے، الا رحمتا منا ومتاعا الی حین۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اور ایک وقت تک فائدہ پہنچانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہر سواری کو غرق نہیں کرتے، ہر سواری ایکسیڈنٹ کا شکار نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مہلت ملتی ہے انسان اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے۔ عام طور پر اللہ رب العالمین ہر کسی کو بچا لیتا ہے، اور اللہ چاہے تو غرق ہوتے ہوئے کو بھی بچا سکتا ہے۔ جیسے یونس علیہ السلام کی یہ مثال ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کشتی سے چھلانگ لگائی سمندر میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے انہیں نگل لیا، اپنے پیٹ میں لے گئی، اور وہاں پر بھی انہوں نے جب اپنے رب کو پکارا، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں پکارا اپنے رب کو، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اگر اس اندھیرے میں ہوں تو یہ تو نے مجھ پر ظلم نہیں کیا، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو اگر انسان اس چیز کو دیکھے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے پھر ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں یہاں سے اس پریشانی سے ہم نے نکال لیا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو یعنی اس طریقے سے ہمیں بچا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ وہ مر جائے مگر اللہ کا جب حکم آتا ہے تبھی وہ مرتی ہے، اور جب اس کا وقت مقررہ آتا ہے تبھی مرتی ہے، کوئی بے موت نہیں مارا جاتا ہے۔ بس اوقات ہم یہ جملہ بول دیتے ہیں فلاں بے موت مارا گیا، کوئی بے موت نہیں مرتا ہے، بے وقت نہیں مرتا ہے، جب جس کے لیے اللہ رب العالمین نے جو وقت طے کر دیا تھا وہ اسی وقت مرتا ہے۔ علامہ ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ اپنی تفسیر سورۃ یاسین میں لکھتے ہیں کہ کراچی کا واقعہ ہے، ایک مزدور زیر تعمیر بلڈنگ میں کام کر رہا تھا، 13ویں منزل پر تھا، وہ کام کرتے کرتے پاؤں پھسلا اس کا اور 13ویں منزل سے وہ نیچے گرا، لیکن اللہ رب العالمین اس کو محفوظ رکھا، بچ گیا وہ۔ سارے مزدور اکٹھے ہوئے اور اسے کہا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا ہے، ہمیں مٹھائی کھلاؤ۔ اس نے کہا بھی کھلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھ پر انعام کیا کہ 13ویں منزل سے بھی میں گر کر بچ گیا ہوں، میں بھی لے کر آتا ہوں۔ وہ گیا، سڑک پار کی، اس نے سامنے مٹھائی کی دکان تھی، وہاں سے مٹھائی لی، اس نے واپس آ رہا تھا کہ سڑک پر ایک گاڑی سے اس کا ٹکر ہوئی، ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ وہیں پر وفات پا گیا۔ تو اس کا وقت جب آیا وہ اسی وقت دنیا سے گیا، اس سے پہلے وہ 13ویں منزل سے گرا لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اب جب اس کا وقت آیا تو ایک گاڑی کی ٹکر سے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی انسان کو، کسی جان کو نہیں پتا کہ اس کی موت کس جگہ پر آنی ہے، تو ہمیں ہر وقت موت کی تیاری کرنی ہے، اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، کسی بھی وقت یہ سفر شروع ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے طاقتور نوجوان، بڑے بڑے پہلوان آنے واحد میں جب اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے تو میدان کے اندر ہی دشمن کو پچھاڑتے پچھاڑتے موت کے ہاتھوں پچھڑ جاتے ہیں، اور دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، اچانک اٹیک ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ جو 2 منٹ پہلے ہم سے فون پہ بات کر رہا تھا اب ہمارے درمیان نہیں رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، اور اس ماہ مقدس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔ اگر کسی کا کوئی حق ہمارے ذمہ ہے تو اس کو فوراً ادا کر دینا چاہیے، کہ کوئی پتہ نہیں کہ اگر ہم ادا کر کے نہ گئے تو ہمارے ورثاء اس کا خیال رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔